اگر کوئی شخص مغربی ممالک میں کسی کورس میں داخلہ لینے کے لیے یا وہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے خود کو احمدی قادیانی ظاہر کرتا ہے جبکہ وہ مسلمان ہے، کیا قرآن و سنت کی روح سے ایسا کرنا جائز ہے؟ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ میں انسان کے ایمان لانے کے بعد اس کی کامیابی کا مدار اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو۔ اس قسم کی وفاداری اور اطاعت گزاری کو قرآن کریم کی اصطلاح میں استقامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر انسان ایمان لانے کے بعد اپنے دنیاوی مفادات کو دین کے مطالبات پر ترجیح دیتا ہے تو یہ ایک ایسا دوغلا پن ہے جس کے باعث اس کے اقرار ایمان اور دیگر عبادات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ مومن کو باطل کی بڑی سے بڑی قوت اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے اور اس راستے میں پیش آنے والی ہر آزمائش کے سامنے کوہ استقامت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی اتفاقی حادثہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں کہا اور نہ ہی اس غلطی کا ارتکاب کیا کہ اللہ کو اپنا رب کہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنا رب بناتے جائیں، بلکہ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد ساری عمر اس پر قائم رہے اور اپنی زندگی میں اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی کم ہمت انسان نے چند ٹکوں کی خاطر اپنی زبان سے یہ کلمہ کفر کہہ دیا ہے تو شرعی طور پر یہ ارتداد ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ احمدی ملت اسلامیہ سے خارج ہیں۔ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے رزق تلاش کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی تلقین کی ہے۔ آخر اپنے منہ سے کلمہ کفر کہہ کر پیٹ پالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسا انسان سزائے ارتداد کا حقدار ہے اور اسے مشورہ دینے والا اس سے بھی بدتر ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنا اور اس کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن دوسروں کو گمراہ کرنے والے اپنے اعمال کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے بے رغبتی کرنے سے محفوظ رکھے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔